علی مولائے رندان جہان ہے، علی مولائے رندان جہان ہے، علی نور خدا کا رازدان ہے، علی شیدا محمد مصطفیٰ کا، علی شیدا محمد مصطفیٰ کا، علی گویا مکین لا مکان ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشان ہے، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کنت مولا کا بیان ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستان کیا داستان ہے، علی ساجد علی مسجود ہستی، علی ساجد علی مسجود ہستی، علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے، علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی مولائے امام ہر زمان ہے، علی ہے رہنمائے جن و آدم، علی ہے رہنمائے جن و آدم، علی لا ریب ہر کاروان ہے، علی کو میں اولا کہہ دوں و لیکن، علی کو میں اولا کہہ دوں و لیکن، علی سجدے میں خود تسبیح خوان ہے، علی کا فخر ہے فخر محمد، علی کا فخر ہے فخر محمد، علی لحموں کا لحمی جسم و جان ہے، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی خود اس زمین کا آسمان ہے، محفل شیر خدا ہے آج پھر، محفل شیر خدا ہے آج پھر، زندگی معجز نما ہے آج پھر، جھومتے ہیں سب غلامان علی، جھومتے ہیں سب غلامان علی، ہاتھ میں جام ولا ہے آج پھر، بن گیا در کعبہ کی دیوار میں، بن گیا در کعبہ کی دیوار میں، معجزہ یہ بھی ہوا ہے آج پھر، لال پیلا ہو رہا ہے کس لیے، لال پیلا ہو رہا ہے کس لیے، شیخ جی کو کیا ہوا ہے آج پھر، کس کی آمد کی خوشی میں جھوم کر، کس کی آمد کی خوشی میں جھوم کر، رقص کرتی ہے رقص کرتی یہ ہوا ہے آج پھر، سن کے شیر کبریا کی عظمتیں، سن کے شیر کبریا کی عظمتیں، دل نصیری ہو گیا ہے آج پھر، گر نہیں جشن نزول مرتضیٰ، گر نہیں جشن نزول مرتضیٰ، عرش قدرت کیوں سجا ہے آج پھر، دیکھ لوں ایک بار پھر شہر نجف، دیکھ لوں ایک بار پھر شہر نجف، ہونٹوں پر واحد دعا ہے آج پھر، ہونٹوں پر واحد دعا ہے آج پھر۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر العشیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرہ واجلى عيوننا ببكاء على الزهرة ثم الصلاة والسلام على أبي الزهرة وعلى بعل الزهرة وعلى أبناء الزهرة وعلى بنات الزهرة واللعنة الدائمة على أعداء الزهرة من يومنا هذا إلى يوم لقاء الزهرة وقال إله الزهرة بسم الله الرحمن الرحيم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و تحفہ یا علی مدد خداوند متعال آپ سب کو صحتیں تندرستیاں خوبیاں اور نعمتیں عطا فرمائے صحت کی تندرستی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جسے صحت عطا فرما دے وہ یقیناً بہت بڑی نعمت کے اندر ہے اور ایمان کی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے دنیا و عقبہ کی سے نعمتیں مل گئیں اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم جوار معصوم علیہ السلام میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی جس مقام پر جس شہر میں جس گھر کے اندر جس سرزمین کے اوپر آپ لوگ آباد ہیں آپ سب کے لیے خداوند متعال صحتیں تندرستیاں نعمتیں اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور بہترین رزق ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو مسکن محبت امیر المؤمنین علیہ السلام قرار دیا ہے اسی نظر سے میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا من استمع الى فضیلت من فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو سنا اور جس نے فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کو سنا
اس سماعت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو گناہ اس نے سماعت کے کیے ہوں گے اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اگلا حصہ بھی ہے اس حدیث کا، پھر فرمایا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كِتَابَةٍ فِي فَضِيلَتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالنَّظَرِ، فرمایا جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کی لکھی ہوئی فضیلت پر نگاہ کرے گا، نظر کرے گا، دیکھے گا، جو شخص دیکھے گا امیر المومنین علیہ السلام کی لکھی ہوئی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو، تو کیا ہوگا کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دیکھنے سے وہ گناہ جو اس نے آنکھوں کے کیے ہوں گے اللہ بخش دے گا۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت امیر المومنین علیہ السلام فرمائی عطا۔ اور دیکھیے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کا دن اتوار کا دن ہے، اتوار کا دن جسے عربی زبان کے اندر یوم الاحد کہا جاتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا دن ہوتا ہے۔ آج 19 رجب المرجب ہے۔ گزشتہ دن جو تھا وہ دن جناب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن تھا، وفات کا دن تھا۔ اگر کہوں امام حسین علیہ السلام کی محبت اسی طریقے سے ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو یقیناً جناب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہیں، کیونکہ محبت امام حسین علیہ السلام میں دنیا سے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے، دیکھیں جس طرح ہمارے الفاظوں میں کہا جائے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ جو ذات ہے، جو ہستی ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند گرامی قدر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہیں، کہا جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 سے 11 اولادیں ذکر لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہم 7 نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 اولادیں۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، اچھا دیکھیں یہ بیٹوں کے اندر بھی اختلاف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اول تو یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے جو تھے وہ بیٹے جناب قاسم تھے، جس کی وجہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ یہ قاسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند تھے۔ اور ان کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ایک اور فرزند عبداللہ بھی ذکر ہوئے ہیں، جو بعثت کے بعد مکہ میں ہی ولادت ہوئی تھی، وہیں پہ وفات ہو گئی تھی۔ جناب قاسم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے مکے میں ہی دنیا میں آئے تھے اور وہیں پر وفات پا گئے تھے۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں ایسی ذکر کی جاتی ہیں جن کے اندر شیعہ مذہب قبول نہیں کرتا، اور وہ کیا ہیں کہ جناب زینب، ام کلثوم اور رقیہ، جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت دیا گیا تھا، مربیہ تھیں۔ اس لیے لوگوں نے مشہور کر دیا، پرانے زمانے میں جس طریقے سے ہوتا تھا لے پالا کا اولاد کو اولاد کہنے لگتے تھے، اسی طریقے سے یہ 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کہنے لگ گئے۔ حقیقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہیں، اور وہ ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایک ہی بیٹی ہیں۔ اور ان کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند ارجمند ہیں جو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 10 ہجری کے اندر یہ مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، کہا جاتا ہے 18 مہینے کے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، جن کی والدہ محترمہ کا نام ماریا قبطیہ تھا، اور غزوہ تبوک کے بعد یہ 16 یا 18 ماہ کی عمر میں ان کا وصال ہوا ہے۔ رسول خدا نے اپنے جد مبارک کے نام پر، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دن چاند گہن لگا ہوا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کسوف کہا جاتا ہے سورج گہن کو، کہا کہ سورج کو گہن جو لگا ہوا ہے، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کوئی ایک واقعہ رونما کرنے والا ہے۔ جناب ماریا قبطیہ کو مقوقس جو حاکم مصر اور اسکندریہ تھے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دیا تھا، کیونکہ ان کی نگاہ میں سب سے بہترین خاتون تھی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا حرم بنائیں۔ تو جس طریقے سے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا تھا اور یہ 8 ہجری کو متولد ہوئے تھے ظاہراً جو تواریخ کے اندر ملتا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جناب کہتے ہیں ماتا فداء الحسین علیہ السلام، جس طریقے سے وفات ہوئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین کے اوپر، کیا نام تھا؟ کہا قال ابن عباس کنت عند النبی وعلی فخذہ الایسر ابنہ ابراہیم علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جناب ابن عباس کہتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں ٹانگ کے اوپر فخذ یعنی ران مبارک کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وعلی فخذہ الایمن الحسین ابن علی علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی اتنا محبت رکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حد یہ کہ دائیں جانب، جو کہ عرب زبان میں ہمارے ہاں بھی دائیں مقام احترام کا مقام شمار کیا جاتا ہے، دائیں جانب جناب امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں وَهُوَ تَارَةٌ يَقْبَلُ هَذَا وَتَارَةٌ يَقْبَلُ هَذَا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لمحے بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا، بلکہ تھے ہی اولاد کا، کبھی جناب امام حسین علیہ السلام کے بوسے لیتے ہیں، کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بوسے لیتے ہیں۔ پھر کہا اذ هبط جبرائیل بوحی من رب العالمین، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے۔ فلما سُرِیَ عنہ قال، جب ابراہیم امین علیہ السلام چلے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا آتانی جبرائیل من ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل میرے پاس آیا، فقال یا محمد ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول، اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں لست اجمعہما فاقد احدہما بصاحبہ، فرمایا کہ ان دومنوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رکھ سکتے ہو، کسی کو چاہتے ہو رکھ لو۔ نظر النبی الی ابراہیم علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا، اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، فبکا اور روئے، ونظر الی الحسین فبکا، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور روئے، وقال ان ابراہیم امہ امہ و بنتی ماتن لم یحزن علیہ غیری، ماتا لم میرا بیٹا ہے یہ، اگر یہ جائے گا دنیا سے تو میرے علاوہ کوئی نہیں روئے گا۔ وہ ام الحسین فاطمہ، اور حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ وہ متا ماتا حزنت ابنتی، اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو میری بیٹی کو دکھ ہوگا۔ وحزن ابنتی حزنت علیہ، حزنت علیہ، فرمایا اگر میری بیٹی کو دکھ ہوا تو میں بھی اس پر دکھ کروں گا۔ انا اؤثر حزنی علی حزنہا، اور میں اپنی بیٹی کے حزن کو اپنے حزن پر فوقیت دیتا ہوں۔ یا جبرائیل یقبض ابراہیم فدیتہ للحسین، اے جبرائیل ابراہیم کی روح کو قبض کر لیا جائے، میں اسے اپنے بیٹے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ قال فقبض بعد الثلاث، کہتے ہیں کہ ابن عباس جناب ابراہیم علیہ السلام 3 دن بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ فکان النبی اذا رأى الحسین مقبلا قبلہ وضمہ الی صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا اور اپنے سینے سے چپکا لیا۔ ورشف ثنایا، اور امام حسین علیہ السلام کے دانتوں کا بوسہ لیا۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں اس پر فدا ہو جاؤں جس کے اوپر میرا بیٹا حسین فدا ہو گیا ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر لما توفی ابن رسول اللہ ابراہیم فبکا رسول اللہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ فقال اللہ المعزی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان کی ادا کرتے ہوئے فرمایا انت احق من عظم اللہ
حق کا، تجھ پہ رویا جائے، حق ہے، اللہ نے تیرا مقام بلند کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مع الحسین ویحزن القلب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں روتے تھے اور ان کا دل محزون تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کی اس عطا پر ناراحت بھی نہیں تھے، اور فرماتے تھے اللہ نے جو کیا وہ حق کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے ہر کسی نے چلا جانا ہے، اور میں اپنے بیٹے کے اوپر حسین کو فوقیت دیتا ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت غم منایا۔ آج کربلا ہے، کربلا میں ہم موجود ہیں۔ کربلاء مقدسہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو فدا کر دیا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبتیں ملتی ہیں، امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا عشق ہماری نسلوں کی بقا کا سبب ہے۔ کربلا کربلائیوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ ہے۔ مومنوں کے دلوں کے اندر ذکر حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کربلا آنے کے لیے مومنین تڑپ رہے ہیں، کیونکہ کوئی حالات کے تحت نہیں آ سکتے مومن، لیکن یقین جانیے مومنین کے دل کربلا میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال جلد سے جلد جہاں پر بھی آپ موجود ہیں ان حالات کو اچھا کرے، اور کربلا کے اندر آپ آ کر کربلاء مقدسہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنا اظہار عقیدت کریں۔ رسول خدا کے فرزند کے لیے زیارت وارد ہوئی ہے۔ السلام علیکم یمن یبن من حباہ اللہ بالکرامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اختار اللہ لک دار الاقامہ قبل ان یکتب علیک احکامہ او یکلفک حلالہ وحرامہ، فنقلک علیہ طیبا زاکیا مرضیا طاہرا من کل نجس مندس من کل دنس، وبواک اللہ جنت المأوى ورفعاک الى الدرجات العلی، وصلی اللہ علیک صلاۃ یقر بها عین رسولہ ویبلغہ اکبر مأمونہ، اللہم اجعل افضل صلواتک وازکاها وعنم برکاتک واوفاها علی رسولک ونبیک وخیرتک من خلقک محمد خاتم النبیین وعلی من نسل من اولادہ الطیبین وعلی من خلف من اطرتہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق، عشق چلتا ہے دہتے ہوئے انگاروں پر، عشق خود موت رقم کرتا ہے تلواروں پر، عشق کی آگ میں نمرود جھلس جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں جو عشق سے ٹکراتے ہیں، ہار گئے سب تیر و خنجر، عشق حیدر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، واغر کیا سرداری ہے، شاہی ہمیشہ ہاری ہے، تخت شہی کا ہو گیا کا ذکر علی کا جاری ہے، ذکر علی کا جاری ہے، اہل ثقیفہ اہل ثقیفہ ہار گئے، تم خون کا منبر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے، ہنستی ہے خود موت بھی تم پر، بچوں سے تم ہار گئے، بچوں سے تم ہار گئے، ناد علی جو ناد
حیدر جیت گیا جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔ مولا ہم بہت پریشان ہیں مولا، یہ کرونا کا مرض جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے مولا۔ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ آپ کو مولا، علی اکبر کا صدقہ اس کرونا کے مرض کو جلد سے جلد دور کیجئے۔ ہم آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، ایام رجب میں بھی نہیں آ سکے مولا، اب شعبان آ رہا ہے مولا، جلد از جلد اس مرض کو دور کیجئے تاکہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آ سکیں مولا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی دعا کو اجابت فرمائیں۔ پھر فرمایا السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم۔ سلام ہو تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام چینل میں کام کرنے والے دوستان پر، اور آپ کا اجر امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام ادا کریں۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم بھی خوش بخت ہو جائیں، دعا کیجئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم، ایک حاجت ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی طرف سے ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی محافظت فرمائیں۔ آپ سب امام حسین علیہ السلام کے چینل میں محنت کرتے ہیں، یہ دن جو آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ان دنوں میں جو اسلام کمزور ہو رہا ہے، خداوند متعال اسلام کو مضبوط کرے اور اہل اسلام کی مدد فرمائے۔ خداوند متعال آپ کی محنتوں کا صلہ آپ کو عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم، میرا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچائیے گا، خداوند متعال آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں، اور تمام شیعہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام اپنے دشمنان کے حضور ہمیں رسوا نہیں کرتے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔